رہیں اور اس کی تفاصیل مخفیہ میں خام خواہ دخل نہ دیں اور مجھے میرے خدا تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں، میں کسی پر جبر نہیں کرتا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر پیش گوئیوں کے متعلق آپ میں کوئی اختلاف ہے تو آپ مہربانی کریں، میں آپ کو کب کہتا ہوں آپ مانیں، آپ مجھ پر جبر نہ کریں، اور جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ اللہ کے حوالے کریں۔ تو یہ پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ پیش گوئیوں کو اوپر اجمالی طور پر ایمان تبلیغ نہیں کر رہے، ہم کویشچن آنسر کر رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا آپ تبلیغ نہیں کر رہے، اچھا احمدی آنسر لکھا ہوا بس۔ نہیں، تبلیغ نہیں کر رہے، احمدی آنسر۔ میں دعویٰ پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کا 3 کی 144 پہ استدلال غلط ہے، آپ وہاں سے وفات ثابت کرتے ہیں، وہاں سے وفات ثابت نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ نہ مانیں۔ بہترین بڑی آپ نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی آپ نے نا۔ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں، کہ جبر کوئی نہیں ہے دین میں۔ سر ساما بھائی، آپ ساما بھائی ہیں نفس چوچو، آپ وہ جو بڑا اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میں بڑی تحقیق کرتا ہوں، کتابیں پھول پھول کے رنگ برنگی کی ہوتی ہیں، وہی ہے نا آپ؟ جی جی ہاں، آپ نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ سے ہم نے دعویٰ مانگا ہے؟ کیا بات نہیں مانگا تو نہیں ہے، لیکن دعویٰ کرنے کے لیے دعویٰ، دیکھیں پہلی بات ہم نے آپ کی غلط ثابت کر دی۔ دعویٰ دینے کے لیے دعویٰ مانگنا ضروری نہیں ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ضروری ہے نا، رکے اب میں دلیل دیتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، کیا ان سے اعلان نبوت مانگا گیا تھا جو انہوں نے اعلان نبوت کیا یہ تھا؟ کج بیسی کی طرف بات جا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ سر رسول کو واضح ابھی جتنا سمجھ نہیں آ رہی، میری بات سنیں بھائی، ایگزامپلز وہاں پہ دی جاتی ہیں جہاں پہ مماثلت ہو۔ یہاں پہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بالکل مقابل، برخلاف اور مخالف بن کے، آپ ہمیں یہاں پہ غلط ثابت کرنے کے لیے ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس دعوے کے اوپر ہم نے آپ سے کہا کہ آپ آئیں اور یہ بات کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا اس آیت کے حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں آپ سے پوچھا کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ کیسے وفات؟ چلے میں ایسے کر لیتا ہوں، سوال ہے نا، آپ 3 کی 144 ابھی آپ رکیں اتنی جلدی کیوں؟ مطلب ہم نے پہلے، ہمارے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ پہلے لوگوں کو صبر اور تحمل سکھانا ہے، کہ لوگوں کے اندر تحمل اور صبر پیدا ہو۔ بہت اعلیٰ جی، آپ کا پہلی بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ یہ چیز غلط ہے، اس طرح سے نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے حوالے سے جو ہمارا وہاں پہ ہمارا کلیم ہے یا مرزا صاحب کلیم ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا قرآن فہمی کے اندر اور مرزا صاحب کی قرآن فہمی کے اندر آپ کا مقابلہ کیا ہے ان سے، یہ تو بتائیں پہلے۔ دیکھیں میں تو انہیں منبی نہ مانتا، تو پھر ہم برابری پہ چل رہے ہوگے، عام انسان ہے۔ ہاں جی بالکل، تو پھر آپ اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے اپنے تھوڑی سی خاندانی ہمیں بتائیں نا کہ میرا یہ فہم دین میں حجت، دیکھیں دین میں حجت کون ہے؟ کیا مطلب دین میں حجت کون ہے؟ اس کے بعد کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، ہم دونوں کس سے بھائی ہمارے لیے مرزا غلام احمد صاحب حجت ہے، اور مرزا جماعت کے نزدیک، جماعت کے لیے مرزا صاحب کے لیے دین میں حجت کون ہے؟ مرزا صاحب کے لیے دین میں حجت کون ہے؟ جی مرزا صاحب کے لیے قرآن جو ان کو اللہ نے عطا کیا، فہم دیا، وہ حجت ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول حجت نہیں ہے، الہام اللہ کے رسول کی بات آپ بھائی، اللہ کے رسول کی بات جو اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو کہ یہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، وہ حجت ہوگی، جو آپ بتائیں گے وہ نہیں حجت۔ تو اس کا مطلب ہے پھر الہام ہی حجت ہوئی نا، حدیث سے حجت نہ ہوئی۔ بھائی مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو میں پیش کرتا ہوں وہ ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام جھوٹا ہے۔ تو مرزا صاحب تو اپنے آپ کو اسلام کا کمپیریزن ڈرا کرنے نہیں، چوہان صاحب یہ کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا الہام اور وہ احادیث جو اللہ نے ان کو بتائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور اللہ کا قرآن جو وہ سب ایک ہی ہیں، ان میں آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، جو جن حدیثوں کے بارے میں علم دیا گیا ہے وہ الہام نہیں دیا گیا، تو الہام ہی حجت ہوئی نا۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول کی باقی تمام حدیثیں حجت نہیں ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ ہے پھر وہی بات ہے، یہ مطلب کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ اونلی وہ احادیث جو مرزا صاحب بتائیں گے یہ ٹھیک ہے وہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ یعنی کہ الہام حجت ہے، الہام حجت ہے۔ میں اسٹامپ پیپر دیں جی، لے آئیں جی، آپ کو رنگ برنگ کے کام کرنے کی شوق ہے۔ اتنی دفعہ آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب کے جو الہام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق ہیں۔
तो अच्छा जो भी उनका अच्छा इल्हाम है अच्छा वो अच्छा अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि तमाम इल्हाम मिर्जा साहब के कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं? कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें पता कैसे चलेगा कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते? कैसे क्योंकि कैसे हम करेंगे आप? जब हमने मिर्जा साहब को मान लिया कि वही इस वक्त माजरत, अल्लाह ताला चौहान और साहब रसूल माजरत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी और कुरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर शक ही नहीं करना कि वो जो बात कर रहे हैं वो मानने से पहले आए खिलाफ हो ना सकती चौहान है। साहब, चौहान साहब जी मैं तो माना हुआ नहीं नहीं हूँ ना। जहान साहब लंबी बहस अब नहीं अभी करनी खुद आप हमने जाने दे, अभी मुखालिफिन बात, से। अब ये बात हमने खुलने हाँ दी जी, यहाँ थोड़ी पे सी। कोई डिबेट नहीं, मनाजरे नहीं हमने नहीं यहाँ नहीं, पे करने, थोड़ी सी हमने खुलने दे, अब ये बात इंपॉर्टेंट आ गई है। आप ये साहिल गज बैसी की तरफ जा रही है ना हाँ, बात। सर आप सर साहिल बन सर के आए हैं हमारे पास क्वेश्चन, सर आपने सर कहा सर आप सर नहीं आखिर नहीं नहीं बात नहीं खुलने सर नहीं दे नहीं, सर। बात को मैं सर अपने आपकी लाइव बातों का में करूँ तजाद है, मुकाबला। ठीक हो गया सर, आपकी बातों में तजाद है साहिल भाई। सर मेरी बात तो सुन लेना, तजाद तो सुन आपकी ले काम पे आपने टांग भी। रही हैं मुरब्बी साहब, जवाब देना, वो सवाल करे आप बात जवाब दें, सुनेंगे आपको तो क्या जवाब मसला दूंगा है? ना। सर सर बात सर सुने, आपने ओ कहा कि मेरे ये लाले, कैसे पता चलेगा ओ मेरे मिर्जा साहब लाले, के जो इल्हाम है वो अभी कुरान के आप, खिलाफ है या सही है? अभी आपने कहा, अभी आपने एक बात मुझे बोली है जी सर, जी बोलिए। आपने एक बात बोली है मुझे कि देखिए मिर्जा साहब का जो कुरान का फहम वो अल्लाह ने दिया हुआ है, जी ठीक हो गया। दूसरी जी तरफ आप कहते हैं कि मिर्जा साहब का इल्हाम कुरान के खिलाफ नहीं जा सकती, दोनों बातों तो आजाद है। एक कैसे? तरफ कुरान है ही वो जो मिर्जा साहब को, मिर्जा साहब के फहम को दिया गया, राइट, जी जी इल्हामन, राइट। दूसरी तरफ जी जी कहते हैं कि जी मिर्जा साहब, इसका मतलब है कि जो मुसलमानों का फहम है उसके मुताबिक भी नहीं जाएगा फिर मिर्जा साहब का इल्हाम, कैसे आप तय आप करेंगे? अपनी बात को देखिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, जब कुरान भी अल्लाह का कलाम, मिर्जा साहब पर जो इल्हाम हुआ है वो भी अल्लाह का कलाम, तो ये एक दूसरे के मुतजाद कैसे हो गया? और अगर देखे 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 मैं हूँ किस लिए बैठा हुआ हूँ, मैं साबित हाँ जी करके बैठे दूंगा मिर्जा साहब, मिर्जा साहब कुरान के जी। खिलाफ रब्बी गए साहब ये जरा ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि अभी जो है ना यहाँ पे डिबेट होगी, हमने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म कर दिया है। हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। मेरा आपसे एक सवाल है साहिल भाई, क्या अंबिया कत्ल हो सकते ना हैं? कहीं मरबी आप मुखालिफ मुरब्बी मुकज्जब हैं, भाई ना साहब, कहें। मुरब्बी सिलसिला साहब, क्या अंबिया कत्ल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर सच्चा अंबिया, सच्चे अंबिया, हम अंबिया की बात करें ना, सच्चे अंबिया अगर कत्ल हो जाए तो नाउज बिल्ला नकल कुफर, कुफर ना बादशाह, वो सादिक नहीं रहेंगे? जब अंबिया कत्ल हो सकते हैं तो सच्चे और झूठे की बात कहाँ से निकाली आपने? कर दिया ना आगे जाके, तस्करा तो शहादत है कि जो सिलसिले का पहला और आखिरी होता है वो नहीं कत्ल होता, बाकी हो हाँ, सकते हैं। क्या कर रहे हैं, आपने पढ़ा ही नहीं। तो पहला इसका और मतलब आखिरी जो तो होता फिर, है वो नहीं तो कत्ल फिर इसका होता। मतलब मेरा तो आखिरी है, हाँ मेरे मुकाम साहब के लिहाज आखिरी है। से, मकाम के लिहाज से वो आखिरी है। नहीं एक मिनट, रुके रुके, ये जाती है, देखे यार, ये तो फिर गलती जाती है ना। बंद होगी। चौहान साहब जीत गए हम, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। ये कैसे निकालना है? नहीं, आप कह रही है कि जो आखिरी होता है सिलसिले का आखिरी, हाँ जी, ठीक है, वो कत्ल नहीं हो सकता, तो क्या मिर्जा साहब अपने सिलसिले के आखिरी है? जी जी बिल्कुल, मुजद्दिद अल्फी उन, आखिर उन्होंने खुद को कहा हुआ है। इसका मतलब उनके बाद कोई भी नहीं आएगा। मिर्जा साहब जैसा अब कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन उनके बाद कोई नहीं आएगा, जैसा नहीं, देखे हम तो कहते हैं कि देखे देखे मजा, मेरी बात सुनिएगा, हम कहते हैं, देखिएगा अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं आएगा, कहते हैं ना आप, कहते हाँ हैं जी, ना। हाँ जी फिर जी, उसके बाद मिर्जा साहब भी आप ले आते हैं, हाँ जी। सर हजरत जरा एक मोहम्मद मिनट दो, सल्लल्लाहु अलैहि पहला वसल्लम मैं फिर जैसा हर कोई नहीं बंदा, आएगा। हर बंदा, चौहान बात साहब सुन लेना, सर हजरत चौहान साहब एक मोहम्मद मिनट दियो, पहले मैं सल्लल्लाहु अलैहि जरा वसल्लम तो इंतजामी गल कर खातमुन रहा। नबीन है, उन जैसा चौहान नबी साहब मैं कभी नहीं आ सकता। मिर्जा चौहान साहब साहब खलीफा हैं, उन इंतजामी जैसा गल कर खलीफा लेंदे कोई नहीं हो, आ सकता। चौहान साहब इंतजामी गल कर लेंदे हो जी जी, कि मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूं कि ये बड़ा सर पे बिठाया हुआ था जी, सामा मुहक्कक, सामा तहकीक करता है, किताबें की रंगी बिरंगी हुई हैं, ये 3 पॉइंट के अंदर बस हो गई है इसकी। बिल्कुल। बहुत आला, हाँ तो लो जी, हुण तुसीं करो गल, आ लैके चुक के लै जाओ भाई अपना सामा। बेहतरीन हो गया। जब रजिस्टर्ड मुरब्बी हो तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। देखिए फिर हमने तैयारी कर करानी पड़ेगी। कर के आया करें ना, तैयारी से बिना नहीं आए थे। आपने मुरब्बी साहब तालीम कहाँ से हासिल की है? मैंने जी, आम रवायती तौर पर लोग लगाते हैं 7 साल जामिया अहमदिया में, ठीक है, जो मुरब्बी बनते हैं ना 7 साल लगाते हैं, हमने
کہ آپ پاس نہیں ہو پائیں تو اصل بات یہ ہے کہ مرکز کی طرف سے منظور شدہ ہیں، یہ ہے اصل جو فضیلت کا مقام ہے۔ یعنی کہ عام بندہ 7 سال میں پاس ہو کے نکلتا ہے مائک بند کرو، شور آ رہا ہے بہت۔ میں کہہ اوکے رہا اوکے ہوں عام طور پر مربی صاحب لوگ 7 سال میں پاس کر کے نکل آتے ہیں، آپ کو 17 سال لگ گئی ہے۔ کہ نا آپ کے سامنے وہ ٹک بھی نہیں نہ پاتے پھر۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہترین ہو گیا، بہترین۔ سے یہ آپ نے بڑا ڈیبیٹنگ پوائنٹ نکالا تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ انبیاء قتل ہوتے کہ نہیں ہوتے، تو پھر میں جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ الفضل کے اندر جو ہے نا وہ آپس میں تو لڑائیاں اس کا شروع مطلب رکے ابھی میں مذاق کر رہا تھا، لیکن اب چلیں پروسیڈ کرتے اس ٹاپک کی طرف، مزہ آئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پہلا اور آخری قتل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مرزا صاحب کے مطابق۔ سلسلے میں یا پھر تمام انبیاء کے مطابق؟ تمام انبیاء نہیں، جو سلسلہ انبیاء کے ذریعے شروع ہوتا ہے نا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، جو سلسلہ محمدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک منٹ وسلم، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، چودھری ساما نفس چوچو صاحب، آپ مجھے پتا ہے کہ آپ بات کریں گے کہ دیکھیں کہ مرزا صاحب کے مطابق آپ نے کہا ہے قتل نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن کریم کی آیت سورہ انبیاء کے اندر امکان موجود ہے، تو یہ کیسے امکان جو ہے نفی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کے مطابق، جو ایک سنت ہے اس کے مطابق قتل نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ دیکھیں میری بات سنیے گا، میری بات مجھے پتا تھا چوہان صاحب، یہ میں نہیں مربی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر کے ختم ہی کر دیا آپ کو نا غلط فہمی ہے، مجھے موقع دے دے۔ 40 نمبر 4 میں جب شروع کرتے وہ بائبل کا ذکر، وہاں سے شہادتیں لے کر آتے ہیں، بالکل اسے ایک پیج پہلے لاسٹ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے یہ معنی سمجھائے ہے سورہ حقہ کی آیات کے، اور وہ معنی کیا تھے؟ جو شاہ قتل ہو جائے گا۔ اب آپ اگلی کتاب سے لے کر آتے، یا تو یہ مانے پہلے اللہ تعالیٰ نے غلط سمجھایا اور مرزا صاحب کو الہام غلط ہوا ہے، تو مرزا صاحب بائبل سے دے رہے استدلال، پھر آپ کہتے ہیں اچھا لگے۔ کچھ سوچے نا، آپ پہلے استضاد کو دور کرے۔ آپ سر آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا مدعا کیا تھا اور اب آپ بات کیا پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے کہا نا، میرا مدعا یہ تھا کہ مرزا صاحب قرآن کے خلاف گئے ہیں، یہ میرا مدعا تھا۔ کیسے؟ میرا مدعا یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جب خود ایکسپٹ کرتے ہیں، میری بات سنیں، مرزا صاحب جب خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انبیاء قتل ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس بات سے لے کے ایک بات کو لے کے مرزا صاحب کی ساری باقی باتوں کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا انصاف والی بات ہے؟ چلے اب مجھے ٹھیک ہے ایک ضروری کام سے، تو میں دیکھیں اب آپ پیچھے سے جشن نہ لیجیے گا۔ حیدر بھائی اگر آپ ہیں تو آپ کنٹینیو کریں، میں سن رہا ہوں لیکن میں بول نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بھاگ گیا حیدر بھائی نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کو مر رہے ہیں، آپ اس کو پھول نہیں ایک دوسرے کو پھول مار رہے ہیں، وہ اس کو گفٹنگ کر رہے ہیں، پھول مار رہا ہے، یہ اس کو پھول مار رہا ہے۔ دیکھیں حیدر بھائی کو آپ لوگوں نے ہلکا لے لیا، حیدر بھائی بلا آپ کو جب آپ کے سلسلہ مثال کے طور پر میں ابھی ایک لاجک پیش کرتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کا مریض جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو اور مرزا صاحب موجود ہوں، اگر کسی مناظرے کے اندر مرزا صاحب جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے یا ہار جاتے، تو کیا ان کا مریض جیت سکتا تھا؟ تو جب سما بھائی آپ سلسلہ چوچیا کے بانی ہیں، آپ ہار گئے تو مریض کیا کر لے گا؟ دیکھیں آپ بڑی غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی سلسلہ خلافت میں سے تھے، اور آئی بلیو کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ مرزا صاحب بھی نہیں لکھ پائے۔ اب بھاگو ادھر ادھر، بھاگو نہیں میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ قرآن کے معرف وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے جائیں گے، اور اگر میرا مرید میرے سے اچھے معرف ینگ ہے، بیان کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں؟ آپ کو میرے ہاتھ سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ اگر مرید کوئی بیان کرے گا اس کو کہنا پڑے گا کہ اس کو بارش کی طرح وحی ہوئی ہے۔
क्योंकि जी मिर्जा जी साहब तो बारिश की तरह वही हुई थी, किसी सर और फिर को कैसे मौलवी मारिफ समझ नूरुद्दीन आ साहब सकते हैं? सर जी वही इल्म बात तो आ अल्लाह गई ना, ताला की तरफ से आता है। मैं वही अगर बताने कोई लगा हूं। इसीलिए मोहम्मद सुन लेना, मीर अली को लिखते थे कि मुझे इल्हाम नहीं शाया किए तो जरा मतलब समझा दे। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई मसला नहीं है। फिर इससे जो मौलवी आप अखज़ कर नूरुद्दीन रहे हैं साहब वो को गलत कहते है थे ना। दमिश्क की हदीस यानी आप आप मुझे ना, समझते हैं, सर अब मेरी सुन बात लेना, सुने, सर मिर्जा अब सुन ले। मिर्जा साहब ने फरमाया हुआ है कि एक गैर नबी को नबी पर जुज़वी फजीलत हो सकती है। अब मिर्जा साहब से कोई ख़ास ज़मान किसी को ज़्यादा अच्छी आती है तो ये तो मुमकिन है, तो तो इसमें तो मैं ऐसी बात तो नहीं, फिर उनकी मुझे सदाकत पे क्यों कुछ रोका असर नहीं जा रहा है पड़ता। कि मैं अपने भाई को बोलूं कि मेरा भाई मेरी जगह जवाब दे दे? देखिए, जब मिर्जा साहब मौलवी नूरुद्दीन साहब को कह सकते हैं कि आप हमें दमिश्क की हदीस पे एक लिख कर तकरीर दे दे ताकि हम, और रुको 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 ਇਸ ਵਾਸਤੇ उजाला ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, हामिद, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਤੇ। देखे वो आपको समझ नहीं लग रही, वो तस्वीर भाई ये अगर उन्होंने उनकी कहा लिख के अक्कासी दे नहीं दो, कर इससे रहे, ये क्या वो उनकी कोई तस्वीर वो सदाकत पे असर आईना है। पड़ता है? देखिए ये कोई देखिए दलील ही नहीं है आपकी। और मौका तो देना अपना नहीं, मौका तो शाह आपको बहुत दिया है, मैं तो हैरान हूँ कि साहब, आपको इतना ज्यादा मौका दिया जा रहा है। हम कमी। अच्छा सर, मौका तो देना। आपने एक बड़ी प्यारी बात की है, असल में जो तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है ना, इसमें ये उनके अक्स की अक्कासी नहीं है, बल्कि इसके अंदर वो आईना है कि जो इतना कमजोर इंसान होगा उससे ही काला दिखेगा। सही ध्रुव को सही अब ये देखे, ये इस्तेज़ा शख्स जो शुरू हो है, गया। ये शख्स जो है ये क्या कहना चाहता है कि वो बादशाह वाली बात कि बादशाह नंगा बैठा है तो उसी को नजर आएगा है, जो बादशाह जो है नंगा उसी को नजर आएगा जो बादशाह के मुखालिफ होगा है। खोते पे वो बैठ के मदीना देखेगा हाँ जो नेक होगा। बिल्कुल। ये तो वही बात आपने कर दी है। इस तरह की बातें इस ब्रॉड पर नहीं चलेंगी, इस ब्रॉड पर ये बातें नहीं चलेंगी। अगर आपको बात करनी है तो आपको दलील के साथ बात करनी पड़ेगी। दूसरे के देखें, अगर इस तरह कज बहसी में हम उलझ जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो सवाल पेश करना चाहते हैं उनका फिर वक्त ज़ाया होगा ना। तो इस वजह से सवाल करके जवाब लेके फिर मूव ऑन किया करें। इस तरह कज बहसी का कोई फायदा नहीं है। जी एक और शख्स आए हैं, पहले पता करें ये जमात की तरफ। जी ले लेते हैं आपका सवाल। क्या हो गया भाई ना, आपको इतनी देर से आपके सवाल ही ले रहे हैं। सबसे पहले सब्र की तालीम इनको दें कि सब्र करना सीखें। कौन है जी मुरब्बी, कौन है? तो मुरब्बी साहब गए हैं, अभी आ जाते हैं। मुरब्बी साहब मौलाना के साहिल कालों साहब हैं, वो मुरब्बी हैं हमारे, तो वो रजिस्टर्ड भी हैं, तो वो रजिस्टर्ड भी सवालों हैं। के जवाब दे दें। इनका आप सिर्फ रजिस्टर ऑन दी साइड नोट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आई डोंट नो सीकर भाई आप क्या सोचते हैं, बट आई एम ऑल फॉर इट कि मेरा दिल है कि मैं एक लाइव लगाया करूं, उस्मान भाई आप लगाया करें कि आए आपको ये मैं- जमात अहमदिया के हकीकी अकायद बताए विद रेफरेंसेस। जी ये वही ब्रॉड है जी, ये वही ब्रॉड है जिस पर जमात अहमदिया के असल हकायक के साथ अकायद बताए जाएंगे। जी, और यहाँ इस ब्रॉड की खसूसियत है कि यहाँ रूहानी खजाइन के अलावा किसी से बात नहीं होगी। ऐसा मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किड़े लाल जाम चढ़े ने मारने। देखिए ये मुखालिफ तो हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, इनका काम और क्या है। इनको वो ब्रॉडें अच्छी लगती हैं जमात अहमदिया की जहाँ से इनको म्यूट किया जाता है, इनको ब्लॉक किया जाता है, इनकी बात नहीं सुनी जाती, इनका सवाल नहीं रखा जाता। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये जमात अहमदिया ने क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतराज का मौका मिल जाता है ना फिर। हाँ अब देखें, अब सवाल भी होगा, जवाब भी होगा, और सब्र और तहम्मुल के साथ होगा। बेशक। आप में से ज्यादा इल्म वाला कौन है, उसको सामने कर। वो हमारे मुरब्बी साहब हैं, वो भी आ जाते हैं थोड़ी देर में। तो इसका मतलब अल्लाह अकबर, भागे मुरब्बी साहब भागे। ये देखिए मुरब्बी चौहान साहब, ये देख लें। मुरब्बी साहब एक बशर हैं और बशरी तकाजे उनके साथ भी लगे हुए हैं जैसे हम और आपके साथ लगे हुए हैं, केड़ा इसलिए इसके ऊपर इस्तेज़ा करना ये नादानी है और कुछ नहीं। नहीं 45 मिनट का केड़ा बशीत का होता है। देखें ये किस तरह का अजीब सवाल आपने किया है।
बशरी तकाजे मिनटों के ऊपर तो नहीं चलते, हर एक की अपने अपने। ये देखें, ये सुबह जो मौलवी था वो दोबारा, लाल टोपी वाला मौलवी दोबारा आ गया है। इसको हमने इसको हर तरह का इसको जवाब दिया है। अब ये देखें फिर कोई ऐसी बात करेगा जिसका कहेगा कि आपको जवाब नहीं है। जी मैं बड़ा इसे भी मौका जाना है। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपके सवालों के जवाब से, तो सोचा मजीद सवालात कर लूँ, इजाजत है? हाँ करें। जी आप कर लें, पर रजिस्टर्ड मुरब्बी साहब अभी ब्रेक पे गए हैं, वो आ जाते हैं। आप सवाल कर लें, ये चौहान साहब बैठे हुए हैं, इनकी रजिस्टर नहीं हुई है कि ये, हाँ सिर्फ ज़हन में रखिएगा कि ये नीचे नहीं उतार रहे और खुल के आप करें और आप इसी भी करें। जी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है जमात अहमदिया वालों से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब देंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है अगर कोई हदीस जो है वो कुरान से टकराती है तो उस पर वो किसको प्रेफरेंस देते हैं? एक कुरान से जो अगर टकराए हदीस तो जाहिर है कुरान जो है वो हकम है सब पर, लेकिन वो हदीस टकरा रही है नहीं, इसका फैसला मिर्ज़ा साहब करेंगे। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब जो हकम है यानी जो इस वक्त इमामुल ज़मान है वो कौन है आप लोगों के? वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैं। इस पे कोई दलील मिल जाएगी? दलील ये है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद को हकम कहा है, ये दलील। अच्छा, उनके कहने पे दलील मिलेगी? वैसे मतलब कुरान से कोई दलील नहीं आपके पास ना? नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कुरान सिखाने आए थे, इसलिए जो उन्होंने कहा है वो कुरान के मुताबिक है। मतलब वैसे कोई आयत कुरान की कि मिर्ज़ा साहब इमाम है, कोई ऐसी आयत नहीं है ना? ज़रूरत ही नहीं हमें, जब मिर्ज़ा साहब ने खुद कह दिया तो फिर बात ख़त्म हो गई। अच्छा, कुरान करीम में एक आयत है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो जमात अहमदिया वाले किसके पीछे होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। मिर्ज़ा साहब ने छड़ देते ही। मिर्ज़ा साहब तो देखें, मिर्ज़ा साहब तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतायत हैं ना, वो उनका ज़िल है, मिर्ज़ा साहब से जमात अहमदिया वो ज़िल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो असल तो इसका मतलब है ज़िल अपने असल से अलहदा नहीं हो सकता, मिर्ज़ा साहब ने कहा था। तो मतलब क़यामत के दिन मिर्ज़ा साहब को आप लोग कोने में रख के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे होंगे ना? नहीं, मिर्ज़ा साहब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में खड़े होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मुरब्बी साहब आ गए हैं। ये आपने क्या शुरू किया हुआ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मौलाना साहिल कालू साहब आ गए हैं। मुरब्बी साहब, सवाल है जमात के मुतालिक। मुरब्बी साहब एक मिनट भाई रुकें, सवालों जवाब के लिए यही हम बैठे हैं, जरा सब्र, आसान तरीके से सब्र, जरा पहले सब्र सीखें। मुरब्बी साहब, ये सबसे ज्यादा मुकफ्फरीन और मुकज़्ज़बीन आपने सबसे ऊपर बैठाए हुए हैं, ये क्या वजह है? इनको अलहदा कर दिया मैंने जी, ताकि पहचाने जाए कि इन दोनों को टॉप पे रखा मैंने, ताकि दूर से नजर आ जाए ये बंदे कौन है। आपको पता है ना जमात के स्पेशल हदायत है कि ये इस ग्रुप का साथ जो है ना वो नहीं बैठना। लाल टोपी भाई दो जुमले बोल करना, इसलिए उनको चुप करा के बिठाया हुआ है ना, क्योंकि हजरत खलीफतुल मसीह खामस ने भी फरमाया था कि चुप रहो, तो इसलिए उनको भी यही हदायत की दी गई। नहीं, असल में चौहान साहब हमें जमात की तरफ से स्पेशल हदायत है कि ये जो खास एक ये ग्रुप है ना, इनके साथ नहीं बैठना, ना इनके साथ कोई गुफ्तगू करनी है। लेकिन जमात का ये भी है ना कि हमने इनको लाजवाब भी तो करना है। ये अपने आप को ये नहीं ना मानने वाले, ये इनको कालू सलामा कहना है। तो लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी जाहलियत वाली बात की नहीं है, इस वजह से उनको बिठाया। यार आपने आपस में सलीमुल्लाह खेलना है। देखा, मुझे पता था ना ये शुरू हो जाएंगे। मुरब्बी साहब आपने उठा लिया, अब ये देखें इनकी बातें कज बैसी शुरू हो गई। ये जो आवाज में एक मुरब्बी साहब है जिनकी आवाज थोड़ी बुजुर्गों वाली है, ये कैसे मुरब्बी है? इन्होंने खलीफा को अय्यदुल्लाह भी नहीं बोला। मैं क्या बोलना और क्या नहीं बताना बोलना, या बताएंगे हमें? क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल। ये जो बंदा नीचे बहुत हंसा है, इसको मालूम ही नहीं है कि ये खलीफा साहब के मतहत नहीं है, ये मिर्जा साहब के मतहत है। ये कम इल्मी की हंसी आपकी वापस लेना भी कम इल्म है आप। एकदम कर देने सही पहचाना, जो उन्होंने जवाब नहीं आया उस बात की गल सुन कर देने जी ठीक है। ये ब्रॉड है एमडी आंसर, ये खलीफा आंसर ब्रॉड नहीं है। AW साहब आप IPW हो जाएंगे यहाँ से। बहुत खूब आपने बात क्लियर कर दी। पहले भी मैंने कहा था, नीचे से बहुत सवाल कुछ बात के, ये मुरब्बी जो चीफ मुरब्बी है, ये कोई क्वालिफाइड मुरब्बी नहीं है।
یہ پتہ نہیں 2 نمبر ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہوسٹ صاحب آپ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ خلافت کے مطلب سوالوں کا جواب نہیں میں گواہ ہوں, یہ کوالیفائڈ مربی ہیں. انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا تھا کہ 011 اور باقی سارے سارے غلط. میں اپنا رجسٹریشن نمبر خود دے دیتا ہوں. ہاں بتائیں 1110. عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ اپنی تصویر لگائیں اور انصر کے ساتھ اگر ان کا کیریکیچر نہیں ملتا ڈینگ پھٹنگا بات سا سنیں تصویر برائے ہو صاحب, اور ایسی ٹک مکوڑے جیسی اور پرجنا برائے صاحب, برائے صاحب, مانا جا سکتا ہے. برائے صاحب, جماعتی ہدایات اور انتظامی امور کو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ جماعت نے, آپ سنیں میری بات, یہ جو رجسٹریشن کی جو بات چل رہی ہے اس کی وجہ سے چل رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جماعت احمدیہ کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور لوگوں کی تصویریں بگاڑ کر وہاں پہ گالم گلوچ کر رہے تھے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت کی طرف سے جو مجھے رجسٹریشن نمبر ملا ہے میں وہ بھی لوگوں کے سامنے بتاؤں, اپنی تصویر بھی بتاؤں تاکہ وہی لوگ میری بھی تصویر بگاڑ دیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ اشد ترین مخالفین میں سے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں پہ تاکہ جماعت کا اور چہرہ خراب ہو. آپ کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے جتنی مرضی پرووکیشن آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر لیں. آپ دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں. تھوڑا سا آپ اتھینٹسٹی کی طرف آپ نے اس وقت سفر شروع کیا تھا جب یہ نیچے ہمارے آئے تھے بھائی, آپ نے ان کو کالے منہ والا کر کے مخاطب کیا تھا. اس کے بعد آپ گالی گلوچ کی طرف توقع تھی, ادھر بھی آپ کوئی نہیں گئے اور کوئی اثار آپ کے صحیح نہیں ہے. سارے جو ہے نا کوئی اتھینٹسٹی نظر نہیں آ رہی. وقتی طور پر جماعت کی یہی ہدایات ہیں تو اسی پر عمل کرنا پڑے گا, نہیں تو ہمارا بھی خراج کا ہو جائے گا. مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ دو اوپر چکری پہ پلش کر کے لوگ اٹھا یہ بھائی نہیں, ایک منٹ موقع دیجیے گا. یہ بھائی AW مسلمان ہے؟ یہ نہیں جی, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اشد مخالف مکفر مکذب ہے. اچھا دیکھیں بڑا ایسا دیکھیں سلوکر لا رہے ہیں نہیں, یہ نہیں جا رہے ہیں رجسٹرڈ ہے ابھی تک. اچھا یہ بتائیں, میں جو عمل کرے تاکہ ہمیں آئیڈیا. کوئی سوال تھا آپ کا, سوال کریں اب. ٹھیک ہے بھائی سوال کریں. دیکھیں میں ان سے پہلے بیٹھا ہوں, مجھے تو موقع دے دیں. آپ کے حضرت بھائی آپ کوئی کہہ رہے ہیں کون ہیں؟ آپ کیونکہ ان کی عورت ہیں یا یہ بندہ کیا اوپر بیٹھا ہے, آدھی اس کی بات سمجھ آ رہی, آدھی اس کی آواز نہیں آ رہی. بھائی جس کے سگنل نہیں پورے ہوتے اس کا ایمان کیسے پورا ہوگا؟ جی عمر ابھی صاحب جی, کیا بات ہے, کیا دلیل دی ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جائل کالو صاحب, سوری ساحل کالو صاحب موقع دیں گے. یہ دیکھیں پرووک کر رہے ہیں یہ ہے بطری کیا یہ سچ ہے کہ کالو یہودی اور نسل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں یہاں پر, اسی لیے ان لوگوں کا اسی لیے جماعت احمدیہ نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے ASDP والوں کا. ایک وارننگ دے دیں, اگر دوبارہ انہوں نے پرسنل اٹیک کیا تو پھر ان کو نیچے اتار دیں. دیکھیں ہم نے صرف حق گوئی کی تھی, کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا ساحل کالو یہودی نسل ہے یا نہیں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ کیا کالو یہودی نسل ہوتے یا نہیں ہوتے. دیکھیں اب آپ اپنے پہ جس نے بھی کہا بکواس کیا, ٹوٹل کفر بکا ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے. اچھا مربی صاحب آپ موقع دے دیں سوال کا. تو بہت چلو تمہیں بہت لگی سوال دی, تھی کر لو سوال, لو جی کرو پوچھو. مربی صاحب ساری دنیا کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اگر سوال ہی نہیں کرنے کا موقع دیں گے تو پھر کریں سوال کریں. اب تمہیدیں نہیں باندھیں, سوال کریں. جی سوال یہ ہے کہ سورہ زمر میں آیا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, تو پوچھ کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا بابا کا؟ یہی تو سوال ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے اور جس کو علم نہیں ہے, کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر. جب قرآن نے کہہ دیا تو آپ سوال ختم ہو گیا, بات نہیں ہے برابر, بات جواب دے دیا ہمیں آپ کا. ان میں سے کون بہتر پوزیشن پہ ہے, جو جاننے والا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے آپ کا, اسی میں ہی ہے. اسی میں یار یہ کیا کج بحث لوگ آپ لوگوں نے کامن سینس والے سوال پوچھ رہے ہیں. اب آپ یہ پوچھنا شروع کریں گے کہ استنجا ضروری ہے, اس طرح کے سوالوں کا کیا کوئی علمی سوال ہے؟
یہ تو اچھا بچے بچے کو پتہ ہے. اسی پہ ہی رہیں. آپ کا جواب دے دیا ہے، لہٰذا اب آپ کا کوٹا بھی آج کا ختم ہو گیا. نہیں بہت زور سے آیا ہے، سوال آیا ہے. چلے جی، یہ کوٹا پورا ہو گیا. ابھی تو راجہ صاحب کا بھی کوٹا ختم ہو چکا ہے اور یہ حضرت صاحب کا بھی کوٹا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کل آئیے گا. سر بہت زور سے آیا ہے. جلدی کر رہے ہیں، جا کے ادھر نہیں کرنا کچھ بھی. میں کہہ رہا ہوں ایک موقع دیں، بہت زور سے آیا ہے سر. آخری سوال یہ ہے جناب کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی بنا لو، اور جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو پھر تمہارے دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے فیصلہ مانتے ہوئے. قرآن کی اس آیت کو جماعت احمدیہ والے بالکل صحیح طرح مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. دیکھیں جب مرزا صاحب حکم و عدل کے طور پر آ گئے تو وہ رسول کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے چوہان وہی صاحب نہیں، ایسے نہیں چوہان صاحب، یہ ایسے نہیں سمجھیں گے یہ لوگ. مجھے پتا ہے یہ کہاں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کلاؤڈ سرفر راجہ صاحب، یہ کون طے کرے گا کہ یہی فیصلہ جو تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا؟ یہ کون طے کرے گا؟ جی میں اس پہ آ رہا ہوں. میں پہلے تو یہ مانیں پہلے آئے نہیں، پہلے ابھی بتائیں، آئے نہیں بتائیں. جی ہاں بتائیں. جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اختلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا ہے کہ نہیں؟ سر قاضی بنانا، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے؟ سر وہ تو پھر ہم لا کے دیں گے نا آپ کو. کہاں سے لا کے دیں گے؟ سر یہ تو ہم آپ کو لا کے دیں گے نا، ایسی جگہ سے لا کے دیں گے جس کے اوپر آپ بھی بولتے ہیں کہ ہاں یہ بات جگہ صحیح ہے. مرزا صاحب بھی کہہ کے گئے اصح الکتاب ہے. سر اصح الکتاب ہے، لیکن اس کا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری ہی سچی ہے؟ سر وہ تو ہم دیں گے نا، ہمارا کام ہے نا. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو قرآن ہے، دیکھیں مرزا صاحب کی طرف سے نا مسلمان کی تعریف بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تعلیم آپ بتائیں گے ہمیں؟ ریسرچ کرو نا. کتنا مذاق ہے، یہ کتنے مذاقی ہیں آپ کہ مرزا صاحب کی تعلیم آپ ہمیں بتائیں گے. چلے سر یہ بتا دیں وہ قرآن کا فیصلہ آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ سر کس کو نہیں منظور؟ مرزا صاحب بھی اسی مطابق کام کر رہے ہیں. تو مربی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب پہ الہام ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ ہیں وہ وفات پا گئے، ٹھیک ہے جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وفات پائیں گے. کہاں سر ان دونوں میں سے اگر آپ کے سامنے ایک طرف مرزا صاحب کی بات ہو ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ بھئی اللہ کے بندے، پہلے یہ تو بتا دو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے کا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے؟ سر وہ تو ہم بتائیں گے نا، کہ صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ بتائیں گے، وسلم کب فیصلہ بتائیں کریں. گے؟ ابھی پوچھ رہا ہوں، ابھی بتائیں. سر میں کہہ تو رہا ہوں کہ اسی پہ فیصلہ کر لیں گے. صرف یہ بتا دیں مجھے کہ آپ جو ہیں اس فیصلے سے جو قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو ابھی آپ نے حامی بھر لی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وفات آئے اب گی. یہ والی جو بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ انہوں نے کہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ ہاں یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی سر، یہ تو ہم بتائیں گے نا آپ کو. میں 2 دن بعد آؤں پوچھنے کا، بتائیں سر گے. وہ تو پہلے آپ ایکسیپٹ کر لینا کہ جو بات مرزا صاحب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے اس کے اوپر کیا ٹکرا سکتی نہیں ہے نا. ہوئی سر بتا دینا. سر میں بتا تو رہا ہوں ٹکرا سکتی نہیں ہے. نہیں ٹکرا سکتی؟ نہ قطعاً نہیں. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، کبھی قطعاً نہیں ٹکرا سکتی. چلیں زبردست ہو گئے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ جتنی باتیں ہیں مرزا صاحب مانتے ہیں؟ کون سی باتیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹکرا نہیں پا سکتی، تو وہ مانتے ہیں کیا؟ تو سر وہ باتیں لائیں ہمارے سامنے، ہماری دیکھ دیتے ہیں. وہی پوچھ رہا ہوں. مانتے ہیں کیونکہ وہ تو آئے ہی ان کا ذل بن کر. خان صاحب یہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، رہنے دیں. میں جو پتا یہ جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے اس کو میں جانتا ہوں. کوئی بات ٹکرا سکتی نہیں، یہی تو ہے ہمارا مطلب. لیکن چوہان جی اب مرزا صاحب پہ الہام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، وہ وفات پا گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نازل ہوں گے پھر وفات ہوگی. یہ کہتے ہیں کیسے پتا چلا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. سر وہ تو ہم بتائیں گے نا آپ کو. کب بتائیں گے؟ 2 دن بعد. نہیں مرزا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جو مرزا صاحب بتائیں گے وہ ہم سمجھیں گے صحیح. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ جو سمجھیں گے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ویری گڈ. اچھا تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہام ہے کہ وہ وفات پا گئے، تو یہ اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں قرآن سے کوئی آیت ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ جی مرزا صاحب نے 30 قرآنی آیات پیش کی. چون صاحب ایک منٹ، یہ مطلب اگر آپ ریسرچر ہوتے جیسا کہ آپ نے کہا تھا اور آپ اپنی اس بات میں سچے ہوتے تو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا آپ کا کہ مرزا صاحب نے خود 30 سے زیادہ آیات پیش کر کے بتایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ چیز موجود ہے. اگر آپ ریسرچر ہوتے آپ سوال نہ کرتے، آپ یہ کہتے کہ ہاں یہ آپ کا استدلال یہاں سے غلط ہے، آپ غلط اور صحیح کی بات کرتے. شاہد بھائی مرزا صاحب نے 30 آیات پیش کی ہیں. بالکل 30 آیات، اوئے ہوئے 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 ہوئے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ. چلیں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ ابھی آپ پڑھ کے آئیں. ایک آیت بتا دیں، ایک آیت بتا دیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو اور موت کا سیگا ہو، ایک آیت بتا دیں بس. 30 میں سے ایک تو نکل آئے گی. یعنی آپ کی مرضی کے مطابق الفاظ چاہیے. ساحل بھائی دیکھیں، آپ مربی ہیں اور آپ نے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو کلاؤڈ سرفر سے پوچھ کر نازل کرنا چاہیے تھا.